بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. عزیزان گرامی عزت اور بزرگان مذہب و عزت، ہم سب سے پہلے پرشاسن کا شکریہ ادا کرتے گئے کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے حسین علیہ السلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم انہیں کچھ دے سکیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم انہیں کچھ دے سکیں، لیکن وہ حسین علیہ السلام کی عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں، عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ حسین علیہ السلام وہ سخی حسین ہے، سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم اپنی مشہور و معروف کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت، جبکہ تم جانتے ہو۔ پوچھنے والا سوال کرے گا کہ قبلہ کیا بات ہے، کہ حق کو باطل سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آدم کے ہوتے ہوئے شیطان کی پیروی کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے، آدم کے ہوتے ہوئے شیطان کی پیروی کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے، موسیٰ کے ہوتے ہوئے فرعون کی بات کو ماننا حق کو باطل سے ملانا ہے، نوح کے ہوتے ہوئے نوح کے بیٹے کی پیروی کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے، جناب رسول خدا کے ہوتے ہوئے ابو لہب و ابو جہل کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے، حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یزید ملعون کی اتباع کرنا حق کو باطل سے ملانا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں ایک حق تھا اور دوسرا باطل تھا، حق پر حسین علیہ السلام تھے اور باطل پر یزید ملعون تھا۔ یزید ملعون کا ارادہ کیا تھا؟ یزید ملعون چاہتا کیا تھا؟ یزید ملعون کا ارادہ یہ تھا کہ وہ زنا کو حلال کر دے، یزید ملعون کا ارادہ یہ تھا کہ وہ شراب کو دین میں حلال کر دے، جو دین میں چیزیں حرام ہیں وہ حلال کرنا چاہتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، علی کا لال حسین اٹھا اور کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کو اس طرح برباد نہ ہونے دوں گا، میں اپنے نانا کے دین کو اس طرح برباد نہ ہونے دوں گا۔ یزید ملعون نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، تو کون سی بیعت کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ حسین علیہ السلام بھی جو میں کہوں وہ مان لے، لیکن میرے حسین نے یزید ملعون سے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں یزید ملعون سے کہوں گا، یزید اب تو حسین شہید ہو گیا ہے، لیکن حسین کا بیٹا سید سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توخار ہے، تو حسین کے بیٹے سید سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ تو بھائی تو سید سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ تو یزید ملعون کہے گا کہ میں جانتا ہوں حسین نے کہا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو سید سجاد بھی حسین جیسا ہے، سید سجاد بھی حسین جیسا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں۔ کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ میں نے ایک بچے سے سوال کیا کہ بھیا یہ بتائیے کہ آپ عزاداری کرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ہم عزاداری کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیے کب سے عزاداری کرتے آ رہے ہیں؟ کہ مولانا صاحب جب میری ولادت ہوئی تھی تو میری اماں ایک پڑوس میں ایک گھر میں لے کر گئی تھی کہ جس میں فرش عزا بچھی تھی اور میں نے وہاں پر جا کر ماتم کیا تھا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بچپنے سے عزاداری کرتے آ رہے ہیں, آپ حسین علیہ السلام پر بچپنے سے روتے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے حسین علیہ السلام کی عزاداری کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ نے حسین علیہ السلام کی عزاداری کا حق ادا کر دیا؟ تو وہ کہیں گے مولانا صاحب اگر ہم ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی لحد تک حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے رہے تو حسین علیہ السلام کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا تو جب آپ حسین کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو عزاداری کرتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا عزاداری کرتے کیوں ہیں؟ کہنے لگا مولانا صاحب آئیے گا. میں نے کہا فرمائیے گا. کہنے لگے بیٹھیے گا. میں نے کہا کہیے گا. کہ تاریخ انبیاء کھولیے. میں نے تاریخ انبیاء کھولی. میں نے کہا آدم. کہنے لگے آگے چلیے. میں نے کہا موسیٰ. کہنے لگے آگے چلیے. میں نے کہا ابراہیم. کہنے لگے آگے چلیے. میں نے کہا یعقوب. کہنے لگے آگے چلیے. میں نے کہا یوسف کا ٹھہر جائیے, یوسف کا قصہ پڑھیے. میں نے جناب یوسف کا قصہ پڑھنا شروع کیا. جناب یوسف بازار مصر میں آ گئے ہیں. ادھر سے بادشاہ مصر یوسف کو خریدنے کے لیے آ رہا ہے. ادھر سے ایک ضعیفہ کچھ ہیرے جواہرات لے کر جناب یوسف کو خریدنے کے لیے آتی ہے. جیسے ہی اس مجمع میں آئی تو ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ تیری کیا مجال ہے کہ تو یوسف کو بادشاہ مصر کے سامنے خرید سکے؟ تو یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن یہ سوچ کر خریدنے آئی ہوں کہ خریداروں میں نام تو آئے گا. کہ بھئی یہ سوچ کر خریدنے آئی ہوں کہ خریداروں میں نام تو آئے گا. اے میرے مولا حسین, اے میرے بادشاہ حسین, اے میرے آقا حسین, ہم جانتے ہیں ہم تیری عزاداری کا حق ادا تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ عزاداروں میں نام تو آئے گا. کہ بھئی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ عزاداروں میں نام تو آئے گا. عزیزان گرامی, ہم جو اتنا بڑا جلوس اپنے امام بارگاہوں سے سڑکوں پر لے کر آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہ جناب سڑکوں پر جلوسوں کو لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, مظلوم کے ساتھ ہیں. کہ بھئی ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. کربلا کے میدان میں کیا ظلم کیا گیا؟ حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیر چلایا گیا. حسین علیہ السلام کا سر شمر ملعون نے کاٹا. جب شمر ملعون نے سر کو کاٹا تو عزاداران مظلوم کربلا اس طرح سے خنجر چلایا جس طرح سے کوئی لکڑی کاٹنے والا لکڑی کو کاٹتا ہے. اسی لیے ہم لوگ حسین علیہ السلام کی یاد میں زنجیر کا ماتم کرتے ہیں, قبا کا ماتم کرتے ہیں.